نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تھوڑی سی جگہ بنا دیں تاکہ اللہ صاحب کو آنے میں آسانی ہو۔ نعرہ شیخ کے استقبال میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ کرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی ویران جو سے رسوایی کرتا، زمانے کا کوئی ویران جو سے رسوایی کرتا، سکونت والے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کرنی گوانے چکانے کی مجھے جھکنے مجھے جھکنے مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الباسط والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رساله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کچھ بات خاموش نہ رہے، آہستہ پڑھیں لیکن سب پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، كلهم من رسول الله قل التمسوا غرفا من البحر أو رشفا من الديم ونسر عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن في غير منقصر ثم الرضا بمكر وأنور وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معزز علیہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ آج الحمدللہ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ معتکفین مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کا اعتکاف میں بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا اور دین کی تعلیم کو حاصل کرنا اور اس ذہن سے اعتکاف کے اندر آنا تبدیلی کی نیت کے ساتھ کہ میں اب تک تو دین کے بنیادی ضروری باتوں سے غافل تھا، لیکن 10 دنوں میں اپنے آپ کو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند ضروری باتیں کروں گا، اپنے ذہن کو آپ نے حاضر رکھنا ہے، وقت کیونکہ مختصر ہے اور وہ باتیں آپ کو بتانا بھی ضروری ہے، لہٰذا چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ رمضان شریف قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس امت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کامل ہدایت ہے کہ اسی کی بنا پر اس امت کا اتحاد ہے، اس امت کا وجود ہے، اور یہ امت جو اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کے نزول سے لے کر، یعنی یہ جب حضور علیہ السلام کے سینے پر اللہ رب العالمین نازل فرما رہا ہے، اس وقت سے لے کر حضور کے پڑھنے تک اور پڑھنے سے لے کر صحابہ کو اس کو یاد کرنے سے لے کر آج تک قرآن کریم اپنی اسی اصل شکل کے اندر، اسی تلاوت میں، اسی لہجے میں اور انہی حروف اور کلمات کے مجموعے کے ساتھ اسی طرح موجود ہے جیسے حضور علیہ السلام کے سینے پر اترا تھا اور سرکار نے آگے امت کو پہنچایا، اور یہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ قیامت کا وقت قریب ہوگا تو قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے، کیونکہ فتنے کا وقت ہوگا، اور جس وقت قرآن اٹھ جائے گا تو اس وقت قیامت جو ہے وہ وبا ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری ہدایت کے لیے تمام اصول موجود ہیں، ہماری زندگی کے تمام اصول موجود ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا موضوع تو انسان ہے، اس کا سبجیکٹ انسان ہے۔ انسان کو جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ہدایت کے لیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ موضوع ہے۔ قرآن پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت ہے جس کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں سے ہم آئے ہیں، کس طرف ہمیں پڑھنا ہے، اس کی کامل ہدایت جو ہے وہ اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔
اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک سے پہلے بھی کئی نبیوں پر کتابیں اتاری ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف اترے ہیں۔ یہ وہ ہدایات تھے، یہ وہ قانون اور ضابطے تھے جس کے تحت بندہ اپنی زندگی کو بسر کرے اور گزارے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول عربی زبان میں ہوا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا ہے۔ عربی زبان میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جہاں موجود تھے اور حضور کی زبان بولتے تھے وہ زبان عربی تھی۔ عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے، اور پھر یہ کمال ہے، اس کو پھر پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے آسان اس قدر کر دیا گیا کہ عربی تو عربی ہے، کوئی جرمن ہو، کوئی یورپ ہو، یا کوئی بھی نسل کا بندہ ہو، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا بولنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو بھی رکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا، آنا جانا بھی ذرا موقف کیجیے، وقت اثر ہے اور تھوڑی وقت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں یہ بات ہو گئی آپ کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اب اس میں تھوڑا سے آگے بڑھ کر کچھ قرآن کریم کے حوالے سے باتیں عرض کرتے ہیں، اس میں کچھ عقیدہ بھی آئے گا، کچھ باتیں بھی آئیں گی۔ قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں اترا ہے، لیکن عرب کے کئی قبیلے تھے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ عرب کے عربی بولنے والے قبیلے کئی تھے، اور ان کے بولنے کا انداز الگ الگ تھا، ان کے پڑھنے کا انداز الگ الگ تھا۔ لیکن جب قرآن حضور علیہ السلام کے سینے پر اترا تو حضور کے پڑھنے کا انداز ان عربیوں کے مقابلے میں الگ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اردو آپ بھی بولتے ہیں، اردو پنجاب والا بھی بولتا ہے، اردو بلوچستان والا بھی بولتا ہے، اردو پشتون بھی بول سکتا ہے، لیکن بولنے میں پروناؤنس الگ الگ ہو جائے گا، لہجہ بدل جائے گا۔ آپ جس لہجے میں بولیں گے اس لفظ کو ادا کرنے کا انداز آپ کا اور ہوگا۔ اور اسی طرح آپ کے علاقے سے ہٹ کر، علاقہ تو چھوڑیے، ابھی آپ جمشید روڈ سے نکل کر کورنگی جائیں تو یہی اردو جس انداز میں آپ بول رہے ہیں وہاں دوسرے انداز میں بولی جا رہی ہے۔ وہیں سے آپ نکل کر اگر لانڈی آ جائے تو اردو اور انداز میں بول رہی ہوگی، ادھر سے آپ بندیا ٹاؤن مہاجر کیمپ آ جائیں تو اردو اور طریقے سے بولی جاری ہوگی۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ لفظ ایک ہی ہے، لیکن اس کو لہجے کے انداز میں بدلنا، لہجہ جو ہے اس کا بدل رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی منہ گاڑا کر کے بول دیتا ہے، کوئی باریکی سے بولتا ہے، کوئی الفاظ کو کاٹ کے بول دیتا ہے، کچھ تھوڑا لمبا کر کے بول دیتا ہے، کوئی لچک کھا کے بول دیتا ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کئی انداز میں بولا جاتا ہے۔ تو اس یہی حال پھر قرآن مجید کے ساتھ تھا، کیونکہ جب وہ عرب میں اترا ہے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات فرماتے تھے تو آپ کا کسی عربی اس جملے کو بولنے کا انداز الگ تھا، بنو طے قبیلے کا انداز الگ تھا، بنو ثقیف کا انداز الگ تھا، بنو حوازن کا انداز الگ تھا۔ یہ عرب کے مشہور مذکور ٹرائب ہے، اور ان کی تعداد قریباً 7 کے قریب تھی۔ اب یہ کہ قرآن اترا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جناب قرآن اتر گیا ہے، پڑھ تو سب قرآن رہے ہیں لیکن انداز الگ الگ ہے۔ لیکن آج تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لہجہ الگ الگ نہیں۔ آج جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ایسا ہی پنجاب والا بھی پڑھ رہا ہے، بلوچستان والا بھی پڑھ رہا ہے، چھوڑیے اس بات کو، سارا پاکستان ایسا پڑھ رہا ہے، اس کو چھوڑیے، امریکہ والا بھی ویسے پڑھ رہا ہے، یورپ والا بھی ویسے پڑھ رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لہجے میں فرق نہیں، لیکن اس وقت فرق تھا۔ جب قرآن پڑھ رہا تھا تو اس وقت فرق تھا۔ ایک بات اللہ رب العالمین جو سمجھانا چاہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو سمجھائیں کہ بات کو اسی کو اس کو کوئی لفظ میں سمجھائیں گے؟ آپ اپنے ذہن کا کوئی مفہوم اگر کسی کو دیں گے، کوئی آپ کے دل کی بات اگر کریں گے تو اس کے لیے کوئی لفظ آپ دیں گے نا، ورڈ استعمال کریں گے، اس کے اندر وہ معنی ہوگا۔ کیونکہ لفظ جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے لباس، جس میں وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہر زبان والا اپنی بات کرتا ہے تو اپنی برادری اور اپنے لہجے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو عرب کے اندر جو ہے جب قرآن اتر رہا تھا
تو قرآن اتر تو اسی انداز میں رہا تھا جیسے حضور پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گرد و نواح کے جو ٹرائب اور قبیلے تھے وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضور نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ، جامع ترمذی کا حدیث، یا اللہ میری امت میں بوڑھے بھی ہیں، اور یہ بات اور سمجھ لیجیے، عرب والوں کو اپنی زبان پر نخرہ بھی بہت تھا اور فخر بھی بہت تھا۔ اس طرح آج ہمارے وہاں فخر یہ فخر ہے، پیسوں کا فخر ہے، تو ان کو جو فخر تھا وہ فخر تھا اپنی زبان پر۔ جو اچھی عربی بولے لوگ اس کے مرید ہو جاتے تھے، جو اچھے اشعار لکھتے لوگ ان کے مرید، یعنی وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ترجیح اپنی زبان کی تھی۔ جیسے اب میں اس کو کیسے صاف کروں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ دیکھیے کہ جب آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اردو صحیح کرنے کے لیے غالب کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں، غالب ہے، میر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، جاگتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس لفظ کو ادا کرنے کا آپ کو طریقہ نہیں آتا تو اصل زبان شاعری میں محفوظ ہوتی ہے۔ تو آپ وہ آپ کو کیوں اردو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اردو میں آپ کو کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں کے اندر، اس میں اشعار بھی پڑھائے جاتے ہیں، نظمیں، ان نظموں سے ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں پڑھایا جانا ہے؟ بھائی استاد سے پوچھیے، وہ نظمیں ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے، وہ غزلیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے، وہ پوئٹری کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تو استاد یہ جواب دے گا بیٹا اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ جو زبان کو بولتا ہے نا وہ تو بالکل ملی جلی، بالکل پرچون کی دکان کی طرح ہے، لیکن اصل جو زبان ہے وہ اشعار کے اندر ہے، اس لیے تجھے پڑھائی جاتی ہے۔ تو اہل عرب جو ہے اس کو اپنا بڑا گرو اور سرکار سمجھتے تھے، جو عربی اچھا بول سکتا تھا اور عربی اشعار اچھا لکھ سکتا تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو ان کو قرآن کو پڑھنے میں دقت ہوئی، یہ عربی لیکن پڑھنے میں دقت ہوئی، ان کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا مشکل تھا، کیونکہ بعض قبیلے ایسے تھے عرب کے، عربی میں کہنا ہے نا، تم کہو، اس کو کیا کہیں، قل، کیا کہیں، ایک مثال میں جا رہا ہوں، تو بول، قل، بڑے قاف کے ساتھ۔ کچھ عرب قبیلے ایسے تھے جن سے قاف نکلتا ہی نہیں تھا، بات تو یہی بول رہے ہوتے کہ تو بول، لیکن پروناؤنس کیسے کرتے تھے، قل، ان سے قاف نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ عرب اور فصیح قبیلے، اس سے ایک مثال سے آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، ان سے قاف نکلتا ہی نہیں، اب ان کو قاف سمجھائیں یا پورا قرآن سکھائیں، ٹائم بہت کم تھا، ان کو قرآن کے قریب لانا تھا۔ نبی پاک میں اللہ کے حضور دعا کی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا اللہ میری امت میں بوڑھے بھی ہیں، اب ان کی تلاوت صحیح کریں گے تو وہ قرآن کب پڑھیں گے، وہ مر جائیں گے، ان کو کیا پتا چلے ابھی کب کون مر جائے اور قرآن جو اتر رہا ہے اس میں کتنے احکام ہیں۔ تو حضور نے دعا کی، یا اللہ میری امت میں کچھ بوڑھے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کے لیے تو آسانی فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے علاقے میں جتنے قبیلے ہیں 7 طریقوں سے آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کو قرآن کی تعلیم کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر جو اس کو اصطلاحاً جو بات کہی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف قراءت، اختلاف قراءت، اختلاف کہ پڑھنے میں اختلاف کا ہونا یہ شروع زمانے میں جائز رکھا گیا تھا وقتی طور پہ، تاکہ وہ اپنے زبان میں پڑھ لیں، کیونکہ اگر وہ اپنے لہجے میں قل بھی پڑھے گا نا تو معنی وہی کرے گا تم کہو، اور حضور کی برادری کے جو لوگ ہیں قریشی وہ اگر اس کو قل کہیں تو وہ بھی معنی یہی کریں گے کہ تم کہو، تو جب معنی سملر تھا تو اوپر سے پڑھنے کے اندر رخصت دے دی گئی تھی کہ چلو معنی تو ایک ہی سمجھ رہے ہیں نا، اوپر سے صرف لہجہ بدل رہا ہے تو لہجہ بڑا بدلتا رہے، معنی ایک رہنے دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف قراءت، اور یہ ابھی بھی رائج ہے۔ مثلا دیکھیں، میں ان ساری بات سے ہٹ کر کیونکہ آپ بچوں کو جلدی سمجھانے کے بہت آگے جا کر جو میں نے کرنی ہے بہت پہلے کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ اکثر قرآن کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، آپ کیسے تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ کچھ طریقہ اس کا پڑھنے کا ایسا ہے الحمدللہ رب العالمین ملیک یوم الدین، نام کے بعد یہ آ جائے گا ملیک یوم الدین۔ ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ملیک یوم الدین۔ اب دیکھو تینوں طریقے یہ اختلاف ہیں،
الگ ہیں، پڑھنے پروناؤنس کے طریقے سمجھ میں الگ ہے، لیکن معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے۔ مالک کا معنی مالک کے ہے، اور ملک کا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، ملک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، معنی تو ایک ہی، معنی تو ایک ہی۔ اب پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتے ایسے، تو ان کو ابتدائی طور پر گنجائش دی گئی ہے کہ تم ایسا پڑھو، لیکن معنی تو ایک ہی نکل رہا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے مشہور آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے سامنے کوئی جھوٹا بدکار کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ طائف والے اس کو عجب انداز میں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ ایسا پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم بنبأ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فیثبتوا، اب کتنا فرق ہے، فتبینوا اور فیثبتوا، کتنا فرق آ گیا، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف قراء، کہ لہجے میں تو اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف ہو نہیں لڑائی جھگڑے والا، وہ لہجے میں فرق آ رہا ہے لیکن معنی میں فرق نہیں آ رہا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا، اور یہ ابتدائی دور میں جب قرآن اتر رہا تھا حضور علیہ السلام نے اس کو جائز رکھا۔ اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میری امت میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، اب ان کو اگر یہ لفظ سکھانے میں لگا دیں گے تو وہ قرآن کو پڑھیں گے کب اور اس کے مفہوم کو کب سمجھیں گے، عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو یا اللہ تو مہربانی فرما اور میری امت کے لیے اس بات کی تو اجازت دے دے، تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا آپ کی امت کے جتنے قبیلے ہیں نا ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قرآن کو جو ہے وہ کسی طرح پڑھ لیں۔ یہ بات یہاں پر ہوتی ہے۔ اب قرآن جب نازل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ کسی چیز کو بھی یاد کرنے کا محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دو طریقے، کسی بھی چیز کو محفوظ اور کمپائل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں، ان باتوں کو آپ لکھ کر رکھ لیں، یا زبانی یاد کر لیں۔ اب جیسا میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا جانے کے بعد، لیکن آپ نے لکھا ہے نا، آپ نے کوئی زبانی یاد کیا ہے تو وہ کیمرہ یاد کر رہا ہے آپ کی طرف سے، لیکن اگر میں یہاں پر تقریر کر کے چلا جاؤں یہاں سے تو آپ سب کہیں گے جیسے ہمارے اہل سنت اکثر سنی ہے وہ بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر، لیکن کہا کہ جناب بات کیا کی یاد نہیں ہے، لہٰذا اپنا وقت نہ ضائع کیجیے۔ ایک تو چلو وہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، کسی بات کو کسی ضروری چیز کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں کہ جو بولا جا رہا ہے ویسے آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اسی بات کو ورڈ ٹو ورڈ آپ جو ہے وہ زبانی یاد کر لیں، اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب جب یہ حضور کے سینے پر اترتا تھا تو اللہ نے اس کے لیے محفوظ کرنے کے دو طریقے رکھے، حضور نے اس کو زبانی بھی یاد کیا اور صحابہ کو لکھوایا بھی۔ آگے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، جو چیز جہاں چھوڑ رہا ہوں نا ادھر دوبارہ آئیں گے، اختلافی قرآن والی بات تھوڑی سی میں نے چھوڑ دی، ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو اعتکاف میں آئے ہیں نا تو پھر آپ عام لوگ نہیں ہیں، ابھی آپ اسکول کالج پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکچر پر سننے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیجیے، تقریر نہیں ہو رہی جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، اب آپ اس کو محفوظ کر لیں اختلاف والا۔ دوسرا مرحلہ میں نے آپ کو کیا ذکر کیا کہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری بات ہے اس دور کے حوالے سے، کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کو لکھ لیا جائے، اور تمہیں کیسے پتا بھائی وہ کہا میں نے لکھ لیا محفوظ ہوگی، ایک یہ کہ ورڈ ٹو ورڈ آپ اس کو زبانی یاد کریں، دو ہی چیز، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے دو طریقے رکھے، ایک تو حضور کو زبانی یاد بھی اللہ نے کرایا اور حضور نے صحابہ کو لکھوایا۔ اچھا حضور نے زبانی کیسے یاد کیا؟ حضور کا نام مبارک ہے امی جی، امی، امی حضور کا نام مبارک ہے اور یہ حضور کی شان ہے۔ امی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور اپنی اصل پر ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، حضور نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کوئی مدرسے حضور کسی استاد کے سامنے تختی لے کر کسی چیز پر آپ نے مشق، ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس مشق نہیں کی، کوئی غزلیں
نظمیں زبانی یاد کرنے کی مشق نہیں کی. اب قرآن کر رہا ہے، نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے نہ زبانی یاد کیا. اب قرآن اس میں بھی بجائے اگر آپ لکھتے تو یہودی اور اسلام دشمن کہتے کہ بھائی آپ نے درجنوں کتابوں سے بات لے کر اس میں جمع کر دی اور اس کو قرآن کہتے. وہ خود حیران تھے کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا کہیں نہیں سیکھا، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور جس دور کے لیے بھی اگر وہ بات کرتے ہیں جو چیز سامنے نہیں وہ دور اسی طرح پوری ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں حضور کی نبوت کی دلیل بنی، حضور کی سچائی کی دلیل. آگے چلیں. اب حضور پر جب قرآن اتر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اللہ سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. حضور کا استاذ کون ہے؟ اللہ. ساری خدائی کے استاذ حضور ہیں اور حضور کا استاذ اللہ ہے. حضور نے اللہ سے سیکھا اور ساری خدائی کے سب بندوں نے حضور سے سیکھا. اب حضور پر جب قرآن اترنے لگا، آپ جیسے حفظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں، تو جبریل امین حضور کے پاس آتے تھے اور وہ قرآن کی کوئی صورت یا آیت اتارتے تھے تو جبریل امین کے ساتھ حضور یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو یاد لگانے کے لیے جلدی جلدی پڑھنا پڑتا ہے، اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ کوئی سبق یاد کرتے ہیں تو بار بار اس کو تکرار کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. تو جبریل امین جب حضور کے پاس آتے تھے اور حضور پر آیت پڑھتے تو حضور کو قرآن کو یاد کرنے کا شوق کہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ ذمہ داری کہ میرا منصب ہے، میری ذمہ داری ہے مجھے اپنی امت تک پہنچانا ہے. تو حضور اس کو زبانی تیز تیز یاد کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے جب آپ کسی چیز کی تکرار کریں گے تو آپ کو بار بار پانی پینا پڑے گا کیونکہ منہ سوکھ جائے گا، آپ کے ہونٹ سوکھ جائیں گے. تو یہی حضور کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جبریل جب سامنے بیٹھ کر آیت پڑھتے مثلا الحمدللہ رب العالمین تو حضور فوراً اس کو رکھ لیتے الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب یہ جو حضور ساتھ میں جبریل امین کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں نا، تو بار بار حضور اپنی مبارک زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتے ہیں. بخاری شریف پھیرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت نے اس کو دیکھا تو سورۃ قیامت کی آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں آپ زبان کو تیز تیز نہ چلائیں. آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں حضور کا احترام کیسا ہے. به لسانک لتعجل به. حبیب زبان کو تیز نہ چلائیں اجرت کے ساتھ. یا اللہ اگر تیز نہیں چلاؤں گا جبریل آگے کی آیت پڑھ لے گا، پیچھے کی آیت مجھے یاد کر ہوگی. اللہ کہتا ہے حبیب تجھے تکرار کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، منہ سوکھ رہا ہے، زبان سوکھ رہی ہے، تو لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب اپنی زبان کو یاد کرنے کے شوق میں تیزی سے مت چلائیں. یا اللہ نہیں چلاؤں گا تو جبریل کو چلا جائے گا، پھر وہ آیت مجھے یاد کیسے ہوگی اور میں اپنی امت کو کیسے پڑھاؤں گا. فرمایا علینا جمعہ وقرآن. حبیب میں خود تیرے سینے میں اس کو جمع کروں گا اور تیری زبان پر جاری کروں گا. حضور ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، محبوب ہے. لوگوں نے یہ تاثر دینا شروع کیا ہے کہ حضور جیسے آپ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا کوئی ادارہ ہے یا کارخانہ ہے یا آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ فیکٹری کو ٹائم دیں. آپ نے ایک مینیجر رکھا ہے اور اس کو بہترین قسم کی سہولت دی ہے، نیو برانڈ گاڑی بھی دی ہے، گھر بھی دیا ہے، تنخواہ بھی دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ کرے گا. ایک دن وہ آ کر کہنے کہ سر آج میرے سر میں درد ہے میں کام نہیں کروں گا. سر میں درد ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ کہ جو مراد میں نے دی دیا ہے یہ کون کرے گا؟ آپ پوچھنے کا حق رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ یا اگر فائل اگر حساب میں گھبلا ہو گیا یا کام نہیں ہو پایا اور باس نے پوچھا یہ کام کیوں نہیں ہوا، آدمی سے پوچھا، اس نے کہا سر بس میں تھوڑا سو گیا تھا. کہا میں نے تجھے سہولت کیوں دی ہے، یہ گاڑی دی ہے، یہ بنگلہ دیا ہے، یہ سارا تیرا پروٹوکول میری وجہ سے ہے، یہ کیوں دیا تاکہ تم سے پوچھوں. تو حضور کی مثال ایم ڈی مینیجر کی طرح نہیں ہے. حضور محبوب ہے،
وہ سو جائیں تھک جائیں تو رب کہتا ہے ابھی خود سو جاؤ. اب حضور کی ذمہ داری ہے کہ قرآن یاد کریں. آپ رسول ہیں, آپ یاد کریں گے تو آگے یاد ہوگا, لیکن محبوب بھی ہے اس لیے رب کہتا ہے محبوب اچھا اگر یاد کرنے میں آپ کا منہ سوکھتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہ کریں. ہمارے میں اور دیگر لوگوں میں نبی کو بیان کرنے کے تصور میں بنیادی فرق یہ ہے, وہ نبی کو محض میسنجر, محض پیغمبر سمجھتے ہیں. ہم نبی کو محبوب بھی سمجھتے ہیں, پیغمبر بھی سمجھتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا آپ پر مہربانی یہ فرماتا ہے کہ اگر آیت نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا حضور ساری رات کا قیام کر رہے ہیں. اللہ کا نماز پسند ہے نا, لیکن حضور ساری رات کا قیام کرتے ہیں تو پاؤں سوکھ جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا المزمل, اے چادر میں اپنے آپ کو لپٹنے والے, قم اللیل رات کو کھڑا ہو رہا کرو کیونکہ تمہیں شوق ہے, الا قلیلا لیکن ابھی تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے تھوڑا ہو رہا. یہ مقام ہے, یہ بنیادی فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کانسیپٹ کا کہ نبی کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے. وہ محض پیغمبر سمجھتے ہیں, ہم پیغمبر کے ساتھ اللہ کا محبوب بھی سمجھتے ہیں. اور کیا بات تھی, فرمایا حبیب یہ جو قرآن اتر رہا ہے حضور کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں. پھر تھوڑا کچھ حضور کے ہونٹ زبان سوکھ رہی, اور سوکھ رہی تو سوکھے, یعنی ظاہری بات اس کرنا اس بات سے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو یاد کریں. نہیں, فرمایا حبیب لا تحرک لسانک لتعجل بہ, حبیب اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں, یاد کرنے کی عجلت میں تیزی سے نہ چلائیں. یا اللہ اگر میں نہیں چلاؤں گا تو جبریل آتی ہے تو رہ جائے گی, اور جبریل اپنا ٹائم مکمل کر کے وہ چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا حبیب بھلے چلے جائیں تو یا اللہ یاد کیسے ہوگا. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا, آپ کے سینے میں جمع کر دے گا, وقرآنا اور آپ کی زبان پر پڑھا دے گا, پڑھنے کو جاری کر دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا اللہ نے جبریل کو بھیجا تو ہے, جب ایسی جمع ہونا تھا تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا. آگے جواب دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ, حبیب بس وہ پڑھتا ہے اور وہ سنتا ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم ان علينا بيانه. حبیب اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں, آپ کا منہ سوکھ جاتا ہے. جاننا پھر یاد کیسے ہوگا. فرمایا یاد بھی ہم آپ کو کرا دیں گے, سینے میں بسا بھی دیں گے, زبان پر جاری بھی کر دیں گے. جاننا پھر یہ جبریل کیوں آیا ہے. فرمایا بس یہ آیتیں پڑھتے رہے, آپ سنتے رہے, جب یہ چلے جائیں گے نا ثم ان علینا بیانا, اس کا ٹیکسٹ, اس کی ورڈنگ, اس کے الفاظ بھی ہم سینے میں بٹھائیں گے, زبان پر جاری کریں گے, اور اس کے میننگز کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دینا آپ کے رب کی ذمہ داری ہے. اب میں بندے کو دیکھ رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم کا معنی حضور نہیں جانتے. میں نے کہا تجھے قرآن سمجھنا تھا تو در امام احمد رضا فراتا. تمہیں بندے غلط پکڑے, تمہیں جانا تھا لانڈی, تو بیٹھ گیا ہے اب چوکی کی گاڑی میں. تجھے اپنا ڈسٹینیشن کبھی نہیں کیا, کیونکہ لانڈی جانا ہے اور بیٹھ گیا چوکی میں, جانا ہے ایسٹ میں بیٹھ گیا ویسٹ کی گاڑی میں, تو کیسے پہنچے گا. میں نے کہا الف لام میم کا معنی حضور کو نہیں آتا. میں نے کہا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب اس کو پڑھنا بھی ہم سکھائیں گے اور معنی بھی ہم سکھائیں گے. زبردست بات نجیب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر احمدیہ نے کی ہے. فرماتے الف لام میم کا معنی حضور کو نہیں آتا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ عربی زبان کے سامنے کوئی افلاطونی زبان بولی جائے, یعنی ایک شخص کوئی زبان سمجھتا ہی نہیں, اس کے آگے آپ دوسری زبان بولیں, یہ اس کا مذاق بنا یا آپ کے پڑھنے کا مذاق, بولنے کا مذاق بنا. تو یہ کہنا کہ تو اس میں حضور کے علم کی کثرت نہیں, بلکہ تم نے اللہ پر عینک لگانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ جو معنی جانتے نہیں ہیں تو ان سے کلام کیوں ہو رہا ہے. اس لیے امام احمد رضا نے ترجمہ کہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ متشابہات ہے, اس کے حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے مطالع سے مصطفیٰ جانتا ہے. اس جگہ پر علامہ سید محمود آلوسی بڑی پیاری بات کی.
فرمایا یہ حروف جو نا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم طاسین یاسین طہ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات کا معنی ہے کٹے کٹے. قطع ہا ہم نہیں پڑھ رہے ہا میم، جیسے آپ الف با تا سا میں ہا کو الگ پڑھتے تھے نا، میم کو الگ پڑھتے تھے. اب یہ جڑے ہوئے ہیں لیکن پڑھتے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کاٹ کے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جو کٹ کٹ کے آپ پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ اپنے ناظرہ میں پڑھتے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان. جب یہ اتری آئے تھے تو حضور کو جان رہے ہیں. اللہ مسیح محمود آلوسی نے بڑی زبردست بات کی، فرمائیے حروف حضور سے باتیں کرتے تھے. سید محمود آلوسی بغدادی متاخرین ہمارے اور ان دونوں ان کے نزدیک میں یہ شخصیت معتبر ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ حروف الف لام میم، الف خود کہتا تھا حضور میرا معنی یہ ہے، لام کہتا حضور میرا معنی یہ ہے، میم کہتا میرا معنی یہ، کاف کہتا میرا معنی یہ، فا کہتا میرا معنی یہ، یا کہتا میرا معنی یہ، عین کہتا میرا معنی یہ، صاد کہتا میرا معنی یہ. اس کی دلیل لاتے ہیں. فرمایا جس طرح حضور کے ہاتھ پر کنکریاں بات کرتی تھی نا، اسی طرح حضور کے سامنے یہ حروف بات. اچھا یہ تو حضور کو اللہ نے یاد کرا، یہ تو حضور کو اللہ نے یاد کرا. اب آگے کیسے یاد کرایا جائے گا؟ تو عرب کے لوگ ایسے ذہین ابھی سمجھدار. بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کتاب کیسے یاد ہوگی؟ ہم نے کہا یہ چنگم کھانے والی قوم نہیں، عرب تھے. یہ تمہاری طرح چڈے پہن کے فٹ بال کھیلنے والی قوم نہیں، وہ مضبوط قوم تھی. پورے کو کیا پتا عرب کا کیا معیار تھا. ان کے افتخار یہ ہے کہ ایک بدو پڑھا لکھا نہیں، دیہاتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک دیہاتی صبح سے لے کر رات تک اپنا اونٹ چرائے، وہ ہزاروں اشعار پڑھ دیا کرتا تھا زبانی. ایک بدو کو حافظہ اتنا ہوتا تھا کہ اس کو اتنی غزلیں اور اشعار یاد ہوتا تھا. عرب کے اندر حفظ کا ایک بڑا قدرتی بل کا ان کے اندر تھا یاد کرنے کا. اور دوسرا جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد حفظ کی جب بشارت ان کو دی گئی کہ جو حفظ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، تو ان دونوں چیزوں میں سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ہر صحابی نے حضور سید عالم سے جو سنا اسی وقت زبانی یاد. صرف یمامہ میں آپ دیکھیں 700 صحابہ شہید. آگے چلیے. نبی پاک نے دو کام کی. ایک تو صحابہ کو زبانی یاد کرایا. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب قرآن اترتا تھا نا، اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سورہ بقرہ کا اگر ٹائٹل ہٹا دیا جائے، جو آپ کی سورہ بقرہ کا اگر ٹائٹل ہٹا دیا جائے، سورہ آل عمران کا نام ہٹا دیا جائے اور آپ ایسی پڑھتے رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا سورہ آل عمران کیا ہے اور بقرہ کیا ہے. اسی حدود یہ جو بیرون لگا ہوا ہے نا آگے رکاوٹ، یہاں بقرہ ختم ہو گئی، یہاں آل عمران شروع ہو گئی، یہاں نساء شروع ہو گئی، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ جانتا، حضور جانتے ہیں. سرکار کے سامنے جب صحابہ بیٹھے ہوتے تو بیک وقت 3 سورتوں کا نزول ہوتا. سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ. یہ بیک وقت اترنے والی ہے. لیکن حضور سید عالم صحابہ کو لکھواتے اور لکھوا کے ارشاد فرماتے اب جو میں نے پڑھا تھا یہ توبہ ہے، اب جو پڑھوں گا یہ نساء سے. اب جو میں نے پڑھا وہ نساء سے تھا، اب جو پڑھوں گا یہ مائدہ سے. تو گویا کہ یہ ترتیب، تو یہ جو آپ کو باقاعدہ سورتوں کے نام الگ الگ نظر آتے ہیں، یہ صحابہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ توقیفی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسا رب نے کہا ویسا ہی یہ موجود ہے. آگے بڑھنا چاہتا ہوں. قرآن اترا تو دوسرے انداز سے ہے، کمپائل دوسرے انداز سے ہوتا ہے. اترنے میں کچھ سورہ الگ ہے جو 30ویں پارے میں چلی گئی، ٹھیک ہے، اور کمپائل کرنے میں پہلے آ گئی الفاتحہ اور یہ سورہ بقرہ جو اتر رہی ہے سورہ الگ سے 15 سال بعد، جو 15 سال بعد اتر رہی ہے وہ پہلے آ گئی ہے. اور جو 15 سال پہلے اتری ہے وہ بالکل اینڈ میں چلی گئی ہے. یہ بھی صحابہ کے اشتہار سے نہیں ہے، مرضی اور مشوری سے نہیں ہے، یہ بھی توقیفی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ نام بھی حضور نے اسی ترتیب سے بیان کیا. حضور نے کبھی یہ نام نہیں لیا آل عمران بقرہ نساء، حضور نے ہمیشہ اس طرح نام لیا بقرہ آل عمران نساء. لیکن ترتیب جو ناموں کی ہے یہ بھی توقیفی ہے
اور جس طرح آج قرآن میں صورتیں آئی ہیں نا، یہ بھی صحابہ کے مشورے سے نہیں ہوا، یہ بالکل جیسے لوح محفوظ پر تھا اسی طریقے سے قرآن کی ترتیب آئی ہے۔ تو پہلے الگ کیوں اتری ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا ہم بیان کرتے تھے، جب کلام مکمل ہو گیا تو اصل صورت میں آ گیا جس صورت میں وہ لوح محفوظ پر موجود تھا۔ تو آپ آگے سمجھ گئے؟ یہ قرآن سے دوستی کرنے کے لیے ہمیں یہ باتیں یاد تاکہ قرآن سے ہماری اجنبیت دور ہو جائے۔ آگے چلیے، حضور سید عالم نے زبانی یاد بھی کروایا اور اس کو لکھوایا بھی۔ قرآن کے دشمن جو ہے نا ایسے طریقے سے کہہ رہے کہ قرآن کا بھی لکھوا اس زمانے میں کاغذ کا تھا، زمانے میں کاغذ کا تھا قرآن لکھنے کا۔ ہمارے حضور نے بلا کہ تمہارے اس وقت سب سے بڑے گروہوں کی حکومت تھی نا رومن، ہمارے قرآن پیشوا تھے رومن کا، کہ وہ کیا مٹی پر لکھتے تھے یا ان کے وہاں لکھنے کا کوئی قانون نہیں تھا؟ لکھنے کا تھا تو میں کہا تمہارے وہاں لکھنے کا قانون تھا تو پتا چلا لکھنے کی چیزیں ٹولس موجود تھے نا، جو ہے کاغذ بھی پایا جاتا تھا لیکن اور چیزیں بھی میں مختصر کرتا ہوں۔ اس پر قرآن کریم کو لکھوا دیا گیا۔ صحابہ اکرام کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ چیزیں موجود رہی۔ 700 کے قریب صحابہ اکرام حضور نے دنیا سے پردہ کیا۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب سامنے آیا، ٹھیک ہے؟ اب اس سے لڑائی ہوتے ہوئے 700 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس مردود کا کام کرنے کے لیے صحابہ میدان عمل میں اترے تو 1200 صحابہ شہید ہوئے جس میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ اب دیکھو بچوں، میں نے بالکل تمہیں بابوں کی سیر کرا کر جو بات میں نے بتانی تھی وہ مان لے آیا ہوں، اب سستی نہیں کرتا۔ مجھے دیکھو یہ 15 سے میں چاہتا تو بات ڈائریکٹ شروع کرتا، اب جو بات آ رہی ہے اس کو توجہ سے یہاں سے تقریباً یہاں سے شروع کرتا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا قرآن کیا ہے، کس طرح آیا، کس طرح اترا، کس طرح حفظ ہوا، کیسی قرآن تھی، کیا معاملہ۔ اب حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اب دور آ گیا حضرت ابوبکر کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب ملعون نے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لشکر بھیجا اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، عرب کی تاریخ میں سے لڑائی ہوئی۔ صحابہ اکرام 1200 شہید ہو گئے، 700 حافظ تھے۔ جب لوٹ کر واپس آئے تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون کو حضرت وحشی نے اپنے کمال چکو چلا کر اس ہاتھی جیسے بدن والے کو گویا کہ خاک و خون میں نہلایا اور حضور علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیا۔ جب لوٹ کر آئے نا اب بڑا ٹپیکل معاملہ شروع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے کی بات کروں آپ سے، کہو اللہ یہاں جو قرآن موجود ہے نا اس کا فرق اور جو تم اور میں پڑھتے ہیں نا اس کا ثواب سب سے پہلے جاتا ہے ابوبکر صدیق کے اکاؤنٹ میں۔ اتنا بڑا احسان اس امت پر جو صدیق اکبر نے کیا، یہی آپ کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر فاروق اعظم آئے اور کہنے کہ حضور میں آپ سے بات کروں، آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں 700 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اب یہی وہ طبقہ ہے جس کے پاس قرآن یاد ہے، آنے والا اسلام پھیل رہا ہے، اب ہر بندے کا ذہن اتنا حفظ میں قابل نہیں ہے، آنے والی قوم کچے دماغ کی ہے، ان تک حفظ میں ایسی چیز نہیں رہے گی جیسے ہمیں زبانی یاد ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ آپ لکھوا کر ایک جگہ جمع بھی کروائیں۔ اگر لوگوں کے حافظے کمزور ہوں تو ان کے پاس ہارڈ کاپی ایک کتاب کی شکل میں موجود ہو تاکہ جہاں دماغ گڑبڑ کرے تو لکھا ہوا موجود ہو۔ یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کو فاروق اعظم آج مجھے بتاؤ پکے سے پکا حافظ و ویڈیو غلطی کھانا غلطی کھانا تو درکنارے تو شابے اس کو اتنا لگتا ہے کہ لڑ جاتا ہے، کہتا ہے جو میں نے پڑھا وہی ٹھیک ہے۔ اگر قرآن ایک جلد میں نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی آیتیں بندے اپنے ذہن سے بدل رہے ہوتے۔ اگر کہ اس بات ہے آپ کے حفظ میں آپ جب سبق یاد کرتے ہیں کتاب سے یاد کرتے ہیں تو جب آپ کی یاد کرنے میں غلطی لگتی ہے تو کتاب کا پیج چھوڑ کے آپ دیکھتے میں نے صحیح پڑھا تھا کہ غلط پڑھا تھا، یعنی اس کی تحقیق کیا ہوتی لکھے ہوئے پر۔ تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا، فرمایا حافظہ تو ہر ایک کا جیسا نہیں رہے گا، آگے تو لوگوں کے حافظے کمزور ہوں گے تو
قرآن کو اصل شکل میں بچانے کے لیے ابھی اس کو ایک جلد میں جمع کروا دیجیے تاکہ آنے والی دور میں قرآن بچ جائے. اگر کسی کا حافظہ خراب ہو تو لکھا ہوا تو صحیح موجود ہوگا اور اس کو دیکھ کے بندہ اپنی غلطی صحیح کر لے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہاں رک کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ نہیں کروں گا. کتنے پابند لوگ تھے یار, اتنا ضروری کام ہے, میں یہ نہیں کروں گا. کہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اس نے کہ حضور نے نہیں کیا, حضور نے نہیں کیا. یہی چیز بعد میں فضل کرتا ہے, نہیں کیا حضور نے نہیں. یعنی یہ اتنے مضبوط فکر سچے تھے. حضور نے جس چیز کو جس طریقے سے پکڑا ہے یہ اسی طریقے سے پکڑتے ہیں جیسا بولا ویسے بولتے ہیں, نہ لہجہ نہ انداز بدلتے ہیں. تو شیعہ کا یہ بکواس کرنا کہ باپ کے مسئلے پر وہ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا, فرمایا جیسا حضور کے دور میں تھا ویسی رہے. یہ کسی کا حق غصب کرنا نہیں, اس کو وفاداری کہتے ہیں. تو سمجھنے والے سمجھنے کی بات. حضرت عمر کو کیا جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق؟ فرمایا میں وہ کام نہیں کروں گا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو حضرت عمر نے آگے سے کہا ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا, اس کو ضرورت نہیں تھی, لیکن واللہ ہوا خیر, لیکن کام تو اچھا ہے. آگے قرآن کیسے بچے گا؟ تو آپ نے اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے بند کی اور کھولی. فرمایا عمر خدا تجھ پر رحم کرے, تیری اس بات سے مجھے سمجھ میں آ گیا اور میرا سینہ کھل گیا. مشورہ بالکل ٹھیک ہے, قرآن کو ایک جلد میں لانا چاہیے. کیونکہ لوگوں کے سینے میں تو ہے, اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو آگے کیا کریں گے؟ اعلان کر دیا گیا, حضرت زید بن ثابت انصاری کو بلایا گیا. خیر لمبی بات ہے, آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ جناب جو ہے وہ آپ یہ کام کریں, آپ یہ کام کریں اور قرآن کو جمع کریں. اعلان کر دیا گیا جس کے پاس جو لکھا ہوا ہے سب لے کر آئیں اور قرآن ایک جلد میں ہوگا. آپ نے سب سے لے کر جمع کیا اور قرآن کو جلد میں جمع کیا اور جمع کی. آپ کہیں گے اردو لکھنے میں اگر کوئی پہلی آیت لے لیا آیا, کوئی پہلا آ گیا, مثال کے طور پر کوئی آ گیا اس کے پاس سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تھی, کوئی آ گیا اس کے بعد سورہ نبا کی 2 آیتیں تھی, کوئی آ گیا کسی کے پاس سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں تھی. تو یہ کیسے جمع ہوا؟ تو میں نے کہا یہ جمع ان سے نہیں ہو رہا ہے جو نازلہ پڑھتے تھے, یہ وہ جمع کر رہے ہیں جنہیں قرآن کو یاد تھا. اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ شروع میں لکھنی ہے تو اگر کوئی بندہ جناب سورہ ناس لے کر آ گیا تو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو پہلے آ گیا تو درج کر دو. یہ خود حافظ ہیں, اس کو کہہ رہے دیکھ کر ابھی پہلے اس کو لکھیں گے پھر اس کو لکھیں گے پھر اس کو لکھیں گے, اور سب کے پاس جو لکھا ہوا موجود تھا اس کو جمع کر کے زمین میں دفن کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا موجود نہ ہو, ایک ہی ہارڈ کاپی ہو اور اس کی قلم سے بنا کر لوگوں کے پاس رکھی جائے. الگ الگ صفحے نظموں اور تاؤزوں کی صورت میں کسی کے پاس نہیں ہوگا, ہوگا تو سارا قرآن ایک جلد میں. وہ جلد سے ختم ہو جائے. یہ کام کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق. میں ایک بات جلدی سے آتا ہوں. حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا, قرآن ایک جلد میں آ گیا, لیکن پڑھا ایسے ہی جا رہا ہے جیسے 7 قبیلے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, پڑھا ایسے ہی جا رہا ہے جیسے 7 قبیلے. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. اب یہاں سے بھی کر لیں گے یہ اس بات کو سمجھانے. حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو ارمینا کے علاقے میں جنگ ہوئی مسلمانوں کی نصرانیوں کے ساتھ, اور بڑی خوفناک قسم کی جنگ تھی. اس جنگ میں مسلمان آپس میں لڑ گئے خود ہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان غنی کے پاس آئے. حضرت ابو بکر مثال کر کے مزار میں چلے, حضرت عمر مزار میں چلے. اب خلافت کس کی؟ حضرت عثمان کی. حضرت عثمان کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان آئے جس طرح حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر آئے. اسی طرح ضرورت پیش آئی. حضرت حذیفہ کر کہنے لگے اے امیر المومنین عثمان, اس امت پر رحم کرو. کیا ہوا حذیفہ, کیا رحم کرو؟ سارے معاملہ ٹھیک ہے؟ کہ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان وہاں پر آپس میں لڑ گئے. کیسے لڑ گئے؟ کہا جو ابی بن کعب کے شاگرد ہیں اور کچھ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, ظاہر سی بات ہے مختلف قبیلے, وہ عراق کے ہیں تو وہ شام کے ہیں, ان دونوں عربیوں میں پڑھنے کا لہجہ الگ ہے. کہا ہوا کیا ہے حذیفہ؟ کہا ہوا یہ ہے کہ جب وہ الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے نا تو ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے کہ تو نے غلط پڑھا ہے. اس نے کہا ہم اپنے قبیلے میں ایسے ہی پڑھیں گے.
اور اگر تم نے غلط پڑھا، ظاہر سی بات ہے آپ بھی جب کبھی بیٹھتے ہو تو مجھے میں قرآن اگر بیٹھ جائے وہ مد کو اگر صحیح نہ پڑھے تو خالی میں تم نے غلط پڑھا ہے، تو یہاں مد میں اختلاف ہے تو وہاں تو مکمل تلفظ بدل رہا تھا. تو کہا میں کیا کروں حذیفہ؟ فرمایا اب دوسرا کام آپ کریں کہ اب سب کے پاس جو دور ابو بکر کا قرآن موجود ہے اس کو لائیں، اس کی کتابت دوبارہ کریں اور اس کی کتابت ہینڈ رائٹنگ اس طریقے سے کریں جیسے قریش کرتے تھے، اور یہ حکم جاری کریں کہ اب 6 کے 6 قراتیں تک اب صرف ایک ہی لہجہ چلے گا، اور وہ لہجہ کون سا تھا؟ جو رسول اللہ کا لہجہ تھا. حضرت عثمان غنی نے اس سے بڑا کام کیا ہے، اللہ اکبر. جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا سمجھ لیجیے کہ حضرت ابو بکر نے بیج ڈالی تھی، یوں سمجھ لیجیے حضرت ابو بکر نے موڑی لگائی تھی، اور حضرت عثمان اب نفع کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ جس جس کے پاس قرآن مجید رکھا ہوا لے آئے، ہم اس کا لائے نہیں، اس کو سائے میں ٹھنڈا کر دیا تھا. حضرت حفصہ ہماری ماں کے پاس ایک نسخہ موجود، کیونکہ دیکھیں یہ بات کی جملہ سنیں، جیسے ان کے لہجے الگ ہوتے تھے نا ویسے ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی الگ تھی. اب یہ کیوں؟ کیونکہ اب جو حضرت صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا تھا اس میں گنجائش تھی کہ اس کو کئی لہجے میں پڑھا جا سکتا تھا، لیکن عثمان غنی نے وہ قرآن مجید لے کر اس کو ٹھنڈا کیا اور پھر زید بن ثابت اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جس میں مولانا مرتضیٰ تھے. اب قرآن کریم کی ہینڈ رائٹنگ اس ہینڈ رائٹنگ سے لکھا گیا جس سے رسول اللہ پڑھتے تھے، اور پھر سب کو کہہ دیا گیا ابو بکر صدیق کی طرح کہ اب اس کاپی کو تیار کر کے اس کے کئی نسخے بنا کر پورے علاقے کے اندر اس زمانے میں پریس تو تھا نہیں، اس کی کتابت کرا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا اور پابندی کرا دی گئی کہ اب قرات صرف اسی لہجے کے ساتھ ہوگی جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. اب نہ یمنی طرز ہوگا، نہ بنو ثقیف کا طرز ہوگا، نہ بنو طے کا طرز ہوگا. آج اس کے پاس 1500 سال گزر گئے ہیں، آج قرآن اسی شکل میں ہے، اور لہجے کا جو اتفاق ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا میں، یہ کام حضرت عثمان غنی نے کیا. اور یہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں، قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو آپ نے قرآن کریم جو آپ نے اچھے کاغذ میں چھاپا، ایک نے تھوڑے ہلکے کاغذ میں چھاپا، ایک نے اس کی جلد کو بائنڈنگ میں موٹا کیا، ایک نے جناب جو ہے وہ بائنڈنگ کو ذرا پتلا کر دیا، ایک نے انک کچھ اور استعمال کر لی، ایک نے اور استعمال کر لی، مطلب ہے آپ نے ملاوٹ کر لی. اور بھائی ملاوٹ نہیں ہے، ضرورت تھی، یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے اضافہ تھا. تو یہ حالت اس طرح یہ اضافہ قرآن میں نہیں ہو رہا، آگے دور کی سہولت کے لیے بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تو وہ بھی قرآن میں اضافہ نہیں تھا، وہ بچانے کے لیے ضرورت کے طور پر اضافہ تھا. اس کے بعد میں جو دور آیا اس میں حضرت علی نے پھر نقطے لگائے. اب قرآن عرب سے، کیونکہ عرب والوں کو زبر زیر کی ضرورت تھی، نہ ان کو نقطوں کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی. اب مجھے بتائیے باغ کے پیچھے سے اگر میں نقطہ ہٹا دوں، تا کے اوپر سے 2 نقطے ہٹا دوں، سا کے اوپر سے نقطے ہٹا دوں، جیم کے پیٹ سے نقطے ہٹا دوں، خا کے اوپر سے نقطہ ہٹا دوں، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پڑھ سکتے تھے. جب حضرت سیدنا مولانا مرتضیٰ کا چوتھا کارنامہ دیکھیں میں ترتیب آیا، ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ زبر زیر میں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ زبر زیر کی غلطی سے معنی ایمان اور کفر ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے اپنے شاگرد اعلیٰ حضرت امام سنت میں 12ویں جلد قرآن اس پر بحث کی ہے. آپ نے اپنے شاگرد ابو الاسود کو بلایا اور اس وقت آپ نے نقطے لگائے، اور ایک نقطہ، 2 نقطہ، تشدید کا نقطہ. اس سے یہ ہوا کہ وہ غیر عربی تھے ان کو پڑھنے کا ساتھ. آگے چل کر جو دور آیا حجاج بن یوسف کا، اس میں باقاعدہ طور پر حجاج تھا تو بڑا بدبخت آدمی لیکن کمال کا قائم تھا وہ، تو اس نے کیا کیا؟ علماء کو جمع کر کے زبر زیر لگایا. اس طرح یہ قرآن جو آج ہماری شکل میں پہنچا ہے، تو اصل جو قرآن اصل تھا، لیکن جیسی جیسی ضرورت پڑتی چلی گئی ہے ویسے ویسے اس کو لے کر بنایا گیا، اور آج ایسا محفوظ ہو گیا ہے کہ قیامت تک محفوظ ہے. یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری بات میں نے آپ کو بتائی. حضرت عمر نے آ کر حضرت ابو بکر سے کیا کہا تھا کہ آپ قرآن کو جمع کریں، تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہیں کیا.
تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ رسول اللہ نے تو نہیں کیا تھا اسراف، لیکن یہ کام خیر ہے. یہاں سے پتا چلا اگر ایک کام جو حضور نے اپنے دور میں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہو اور حضور نے نہ کیا ہو، لیکن آنے والے دور میں دین کی ضروری چیزوں کو بچانے کے لیے اس کو ایڈ کر دیا جائے کہ دین کی ضروری چیزیں گویا کہ محفوظ ہو جائے، تو اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو سنت ہی کہتے. اس کو ظاہر سی بات ہے آپ بھی جب کبھی بیٹھتے ہو تو مجھے جو قرآن میں بیٹھ جائے وہ مد کو اگر صحیح نہ پڑھے تو خالی میں تمہیں غلط پڑھا ہے، تو یہاں مد میں اختلاف ہے تو وہاں تو مکمل تلفظ بدلنا تھا. تو کہا میں کیا کروں حذیفہ؟ فرمایا اب دوسرا کام آپ کریں کہ اب سب کے پاس جو دور ابو بکر کا قرآن موجود ہے اس کو لائیں، اس کی کتابت دوبارہ کریں اور اس کی کتابت ہینڈ رائٹنگ اس طریقے سے کریں جیسے قریش کرتے تھے، اور یہ حکم جاری کریں کہ اب 6 کے 6 قراتیں تک اب صرف ایک ہی لہجہ چلے گا، اور وہ لہجہ کون سا تھا؟ جو رسول اللہ کا لہجہ تھا. حضرت عثمان غنی نے اس سے بڑا کام کیا ہے، اللہ اکبر. جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا سمجھ لیجیے کہ حضرت ابو بکر نے بیج ڈالی تھی، یوں سمجھ لیجیے حضرت ابو بکر نے موڑی لگائی تھی، اور حضرت عثمان اب نفع کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ جس جس کے پاس قرآن مجید رکھا ہوا لے آئے، اب اس کا لائے نہیں، اس کو سائے میں ٹھنڈا کر دیا تھا. حضرت حفصہ ہماری ماں کے پاس ایک نسخہ موجود، کیونکہ دیکھیں یہ بات کی جملہ سنیں، جیسے ان کے لہجے الگ ہوتے تھے نا ویسے ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی الگ تھی. اب یہ کیوں؟ کیونکہ اب جو حضرت صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا تھا اس میں گنجائش تھی کہ اس کو کئی لہجے میں پڑھا جا سکتا تھا، لیکن عثمان غنی نے وہ قرآن مجید لے کر اس کو ٹھنڈا کیا اور پھر زید بن ثابت اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جس میں مولانا مرتضیٰ تھے. اب قرآن کریم کی ہینڈ رائٹنگ اس ہینڈ رائٹنگ سے لکھا گیا جس سے رسول اللہ پڑھتے تھے، اور پھر سب کو کہہ دیا گیا ابو بکر صدیق کی طرح کہ اب اس کاپی کو تیار کر کے اس کے کئی نسخے بنا کر پورے علاقے کے اندر اس زمانے میں پریس کو تھا نہیں، اس کی کتابت کرا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور پابندی کرا دی گئی کہ اب قرات صرف اسی لہجے کے ساتھ ہوگی جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. اب نہ یمنی طرز ہوگا، نہ بنو ثقیف کا طرز ہوگا، نہ بنو طے کا طرز ہوگا. آج اس کے پاس 1500 سال گزر گئے ہیں، آج قرآن اسی شکل میں ہے، اور لہجے کا اتفاق ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا میں. یہ کام ہمیں عثمان غنی نے کیا، اور یہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں، قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہا دیکھو آپ نے قرآن کریم جو آپ نے اچھے کاغذ میں چھاپا، ایک میں تھوڑے ہلکے کاغذ میں چھاپا، ایک میں اس کی جلد کو بائنڈنگ میں موٹا کیا، ایک میں جناب جو ہے وہ بائنڈنگ کو ذرا پتلا کر دیا، ایک میں انک کچھ اور استعمال کر لی، ایک میں اور استعمال کر لی، مطلب ہے آپ نے ملاوٹ کر لی. اور بھائی ملاوٹ نہیں ہے، ضرورت تھی، یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے اضافہ تھا. تو لہٰذا اس طرح یہ اضافہ قرآن میں نہیں ہو رہا، آگے دور کی سہولت کے لیے بچانے کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ بھی قرآن میں اضافہ نہیں تھا، وہ بچانے کے لیے ضرورت کے طور پر اضافہ تھا. اس کے بعد میں جو دور آیا اس میں حضرت علی نے پھر نقطے لگائے. اب قرآن عرب سے، کیونکہ عرب والوں کو نہ زبر زیر کی ضرورت تھی نہ ان کو نقطوں کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کی اپنی زبان تھی. اب مجھے بتائیے با کے پیچھے سے اگر میں نقطہ ہٹا دوں، تا کے اوپر سے 2 نقطے ہٹا دوں، سا کے اوپر سے نقطے ہٹا دوں، جیم کے پیٹ سے نقطے ہٹا دوں، خا کے اوپر سے نقطہ ہٹا دوں، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ پڑھ سکتے تھے. جب حضرت سیدنا مولانا مرتضیٰ کا چوتھا کارنامہ دیکھیں میں ترتیب آیا، ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ زبر زیر میں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ زبر زیر کی غلطی سے مانا ایمان اور کفر ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ نے اپنے شاگرد اعلیٰ حضرت امام سنت میں 12ویں جلد قرآن کی اس پر بحث کی ہے. آپ نے اپنے شاگرد ابو الاسود کو بلایا اور اس وقت آپ نے نقطے لگائے، اور ایک نقطہ، 2 نقطہ، تشدید کا نقطہ. اس سے یہ ہوا کہ جو غیر عربی تھے ان کو پڑھنے کا ساتھ. آگے چل کر جو دور آیا حجاج بن یوسف کا، اس میں باقاعدہ طور پر حجاج تھا تو بڑا بدبخت آدمی،
لیکن کمال کا قائم تھا وہ. تو اس نے کیا کیا؟ علماء کو جمع کر کے زبر زیر لگایا. اس طرح یہ قرآن جو آج ہماری شکل میں پہنچا ہے. تو اصل جو قرآن اصل تھا، لیکن جیسی جیسی ضرورت پڑتی چلی گئی ہے ویسے ویسے اس کو لے کر بنایا گیا، اور آج ایسا محفوظ ہو گیا ہے کہ قیامت تک محفوظ ہے. یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری بات میں نے آپ کو بتائی. حضرت عمر نے آ کر حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا کہ آپ قرآن کو جمع کریں. تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا تھا؟ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ رسول اللہ نے تو نہیں کیا تھا اسلام، لیکن یہ کام خیر ہے. یہاں سے پتا چلا اگر ایک کام جو حضور نے اپنے دور میں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہو اور حضور نے نہ کیا ہو، لیکن آنے والے دور میں دین کی ضروری چیزوں کو بچانے کے لیے اس کو ایڈ کر دیا جائے کہ دین کی ضروری چیزیں گویا کہ محفوظ ہو جائے، تو اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو سنت ہی کہتے. اس کو سنت آپ لوگوں کو فکر لگی کام تو رسول اللہ نے تو بدعت کہتے کہ حضور کے زمانے میں نہیں بدعت تھا، ایسی غلط بات. اب یہ قاعدہ یہاں سے اڑ گیا. دراصل یہ بات کرنا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ بعد میں کیا جائے بدعت ہے، یہ الزام شیعوں کا ہے. علامہ ابن حجر نے باب القرآن کے اندر بخاری کی شرح کرتے ہوئے شیعوں کا یہ اعتراض حضرت ابوبکر پر نقل کیا کہ شیعوں نے حضرت ابوبکر کو طعنہ دیا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ابوبکر نے کیوں جمع کر لیا. تو لہٰذا آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تو نے کیوں کر لیا، تو سمجھ لینا یہ سنیوں کا اصول نہیں ہے، یہ شیعوں کا اصول ہے. ہاں ایسی چیز بعد میں ایجاد کرنا، توجہ سنو چند منٹ کی بات دماغ بالکل کھول لینا. ایسی چیز بعد میں ایجاد کرنا، حضور کے دور میں وہ چیز کی کوئی اثر ہی نہیں تھی. جو چیز آج ہم ایجاد کر رہے ہیں حضور کے دور میں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی، کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا. ہم نے اب ایجاد کر لیا ہے تو وہ بدعت شرعیہ اور گناہ ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہم نے کچھ لائی ان چیزوں کے لیے جو چیز اپنی شکل میں حضور کے دور میں موجود تھی، لیکن آج دور ترقی کر گیا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو سپورٹ کے طور پر اس دلیل کے ساتھ نہ جوڑیں تو یہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو سنت ہی کہا جائے گا. کیونکہ ظاہری چیز جو آ رہی ہے وہ تو دور کے تقاضے سے آ رہی ہے، لیکن بچایا اس چیز کو جا رہا ہے جس کی دلیل رسول اللہ کے دور میں. جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فضائل حضور کے دور میں اس کی دلیل سرکار کو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن میں ملتا ہے نا، ٹھیک ہے، فضائل بیان کرتے ہیں. آج آپ نے یہ جلوس اور اس صورت میں اس کو کیوں کیا؟ ہم نے کہا یہ جلوس دین نہیں ہے، دین تو حضور کی شان ہے جو قرآن میں جس کی دلیل ملتی ہے حضور کے دور میں ملتی ہے. لیکن آج کے دور میں عظمت والی چیز کو پھیلانے کے لیے کچھ سپورٹ کی چیزیں ملتی ہے کہ اگر اس کا سپورٹ لے لیا جائے نا تو وہ کانسیپٹ بہت جلدی کنوے ہو سکتا ہے. جیسے جلوس نکالنا، جلوس کی شکل بتاتی ہے کہ اگلا کہتا ہے کہ کوئی ضروری بات اس میں ہو رہی ہے، تو جلوس ضروری نہیں تھا، حضور کا عشق ضروری تھا جس کی دلیل حضور کے دور میں ملتی ہے قرآن میں. یہ آج کے دور کی سپورٹ کی چیزیں ہیں جس سے ہم نے اس کو سپورٹ دیا اور اصل چیز آگے بڑھ گئی. جیسے صحابہ کرام نے دور کی جدت کو قریب کیا اور اصل قرآن کو آگے بڑھا. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے امام حضرت عبد الغنی نابلسی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، یہ مینارے کے اوپر اذان دینا کیسا ہے؟ مینارے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا نا، تو یہ مینارے کے اوپر چڑھ کر آواز دیتے تو آواز اوپر سے دیں گے تو لوگوں کو پھیل جائے گی. آپ سے پوچھا گیا، یہ 11 صدی کی بات ہے، 300 سال پہلے کی. حضرت عبد الغنی نابلسی نے کہا جائز ہے. جائز ہونے کی اس کی دلیل کیا؟ مینارہ جائز ہے، مینارہ بنانا چاہیے. انہوں نے کہا جناب یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مینارے پر کام کیا ہوتا ہے، دلیل بتاؤ. اذان دی جاتی ہے
کہ اذان آج کی ایجاد ہے یہ حضور کے دور کی ہے؟ کہنے کہ اذان کے لیے تو اصل کیا تھی اذان، تو ملانا کیا ہوا سپورٹ، تو اصل چیز کے لیے سپورٹ بنے گا وہ بھی سنت ہو جائے گا۔ لہٰذا وہابیہ کا ہے سنت کے لیے ہے یہ اصول میں نے صرف بتایا کیونکہ میں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا، اس میں آپ کو اصول بتایا۔ اس اصول میں آپ سمجھ گئے کہ دور کی اگر کوئی جدید چیزیں توجہ ہے، میں تقریر کر رہا ہوں تصویر پڑھ رہے ہو یہ ناجائز ہے، یہ تصویر سے اونچے درجے کی بات ہے، یہ بھی آداب آسو۔ جب تقریر ہو رہی ہو تو تصویر پڑھنا جائز نہیں ہے، درس مقدم ہوتا۔ اب آپ سنیے، یعنی کوئی ایسی ایڈیشن وہ صرف دین میں نہیں ہو رہی، دین تو وہ ہے جو چلا آ رہا ہے، دین وہ ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ جو سپورٹ ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ میسج جلدی کرنے ہو جائے، تو اس کی ظاہری شکل تو نہیں ہے لیکن جو چیز اندر سے ڈیلیور ہو رہی ہے وہ تو پرانی ہے، تو اس طریقے کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اس کو نیا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر نیا ہے، حسنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس چیز کو پہنچا رہی ہے جو چیز ضروری ہے۔ جیسے اسی لاؤڈ اسپیکر کو دیکھو، کوئی پوچھے جی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا کسی کو بھی مولوی سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا جائز ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، تو اذان جائز ہے یا لاؤڈ اسپیکر پر دینا جائز ہے؟ بات میں کر رہا ہوں اس کو پہلے بات سنو۔ ایک ہے اذان دینا، لیکن اس وقت تو اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر دینا ہے نا، جس کے ذریعے پیغام کنوے کر رہا ہے وہ چیز تو حضور کے دور میں نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے جس طریقے سے تو میلاد بنا رہا ہے یہ جلوس تو نہیں تھا، میں نے کہا جس طریقے سے تو اذان دے رہا ہے وہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، لیکن تیرا کہتے یہ جائز ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اس چیز کو کنوے کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے جو چیز قرآن و سنت میں ہے، تو میں نے کہا اس کی حیثیت کیا ہوئی؟ کہ اس کی حیثیت جائز سماعت کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل دین کو آگے بڑھا رہا ہے، تو میں نے یہی قاعدہ میلاد کا ہوا کہ جلوس بھی ایک مائی کی طرح ہے، وہ سپورٹ بن رہا ہے اس کے رسول کو آگے بڑھانے کا، اور اس کے رسول جو ہے جو قرآن میں نہیں وہ سنت میں نہیں۔ آپ کے سامنے کچھ قرآن کے قصے میں نے آپ کے سامنے حقیقی بیان کیے تاکہ ابھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو پھر آپ کو وہ مبارک باتیں نظر آئے گی۔ اور یہ بدعت کا ایک کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایسی ایجاد ہو دین کے نام پر کہ اس کو چھوڑنے کو بندہ گناہ سمجھے، اس کو چھوڑنے کو بندہ منع سمجھے، اور اس چیز کی ایویڈنس رسول اللہ کے دور میں نہ ہو، توجہ ہے، لہٰذا اگر کوئی میلاد نہیں کرتا تو اس کو کوئی جلوس نہیں نکالتا، کوئی جھنڈا حضور سے جو عشق نہیں کرتا وہ تو فارغ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جھنڈوں کی جو عشق کی ترجمانی کرتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں جلوس کی جو عشق کی ترجمانی کرتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں مجمع کی جو عشق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم نہ بنائے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جھنڈا نہ لگائے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چراغا نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جلوس نہ نکالے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ بدعت کیسے ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف اس چیز کو ایجاد اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس دور اور کلچر کے اعتبار سے آگے ذرا بڑھ جائے، لیکن وہ چیز ضروری نہیں، ضروری حضور کا ذکر تھا، حضور کے ذکر کو کوئی چھوڑے گا تو وہ گناہ ہے، اس کی سپورٹ کی چیزوں کو اگر چھوڑتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ثواب ضرور ہے۔ یہ ہے بدعت کا معنی، مفہوم کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا کام نکالے جس کی اصل قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو میلاد کی اصل تو موجود ہے کیونکہ حضور کا ذکر ہے، گیارہویں کی اصل موجود ہے کیونکہ اولیاء کا ذکر ہے، فاتحہ کی اصل موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کھانا جب کھاؤ تو اس پر قرآن آیت پڑھ لیا کرو، فکلوا مما ذکر بسم اللہ علیہ، جو کھانا کھاؤ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور یہ حدیث میں اس کی اصل موجود ہے کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے کچھ لاتے تو حضور خیر کے جملے پڑھ لیا کرتے، تو خیر کے جملوں میں سب سے بڑا خیر اگر سنائی نہیں دے رہا تو حضور نے قرآن ہی پڑھا ہوگا، کیونکہ سب سے خیر کلام تو قرآن ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اس
اس میری تقریر پر پھر آپ تھوڑا بیٹھ کر غور کر لیجیے گا، مفتی صاحب کے ساتھ تھوڑی تکرار کر کے پھر اپنے آپ کو نچوڑ بنا لیجیے گا۔ اس بحث کو سمجھنا ضروری ہے، مسئلہ شرک کو سمجھنا ضروری ہے، مسئلہ بدعت کو سمجھنا ضروری ہے، اور بدعت پر میں نے ایک قانون آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت ہم نے یہاں پر گزارا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا وہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس مسجد کی بنیادوں پر رکھنے والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بنانے والے، اس کو سنوارنے والے، اس کی صفائی کرنے والے، اس میں نظام چلانے والے، موتقفوں کی خدمت کرنے والے، مناظر کی خدمت کرنے والے امام صاحب، خطیب صاحب، انتظامیہ، تمام موتقفین، نمازی اور اس سمیت اللہ تمام کو برکت سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اہل سنت کا بول بالا، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ عفان بابا جو ہیں ان کے والدین کے دعا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فلسطین پر اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے جانے دے دیجیے گا کیونکہ میں لیٹ ہو گیا اور مجھے ٹی وی پر پہنچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔